ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ پڑھا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کی حقانیت فرعون کے دربار یا چند مخصوص جگہوں سے نکل کر پورے مصر میں پھیل گئی، اور اس کا انتظام اللہ رب العزت نے فرعون کے ہاتھوں کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرعون کے ہاتھوں کروایا، اور اس طرح کروایا کہ فرعون کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جادوگر بلاتے ہیں اور مقابلہ کرواتے ہیں، اور یہ مقابلہ اوپنلی ہوگا، اس میں پورے ملک سے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، وہ آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ اور ہمارا سچ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو اپنی طرف سے اس نے کوشش یہ کی کہ اتنا بڑا جھوٹ لایا جائے کہ چھوٹا سا سچ اس کے سامنے دب جائے۔ بھائی دو آدمی ہیں نا، تو مقابلے میں 2 بندے بلا لو، 4 بندے بلا لو، نہیں، پورے مصر سے پڑھا لکھا ماہر جتنا بھی طبقہ ہے نا بلا لو۔ یہ وہ سوچ ہے جو موجودہ دور کی سیاست میں چل رہی ہے۔ جھوٹ بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنی کثرت سے بولو، اتنی فراوانی سے بولو کہ دنیا اسی کو سچ سمجھنا شروع ہو جائے، اور سچ کو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، سچ کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ ہو، اتنی کثرت سے اور اتنے۔ چنانچہ مختلف ہم دیکھتے رہے ہیں کہ دنیا میں پیچھے کیا کچھ واقعات رونما ہوتے رہے۔ وہ کہنے لگا اتنا بڑا اپنا ہم لے کے آئیں جم غفیر، کہ اس جم غفیر کے سامنے ان 2 بندوں کا سچ بھی ہو، جتنا مرضی زور ہو، کتنا لگا لیں گے مقابلے میں۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں 70,000 بندہ لے کر آئے، وہ 70,000 بندہ لے کر وہ آئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو ایک چیز دکھاتے ہیں وہ یہ کہ باطل جتنا مرضی بڑا ہو، باطل جتنا مرضی بڑا ہو اور جتنا مرضی لاؤ لشکر لے آئے، لیکن حق اگر اپنی اصلی شکل میں اس کے سامنے آئے تو وہ باطل حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ 2 بندے کہہ لیں یا 1 بندہ کہہ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام معاون ہیں، چلیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ۔ لیکن قرآن کریم جب بھی ذکر کرتا ہے نا فرعون جادوگروں کا مقابلہ، 2 بندوں کو قرآن ذکر نہیں کرتا، قرآن عموماً 1 بندے کو ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا، انہوں نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو دل میں تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کو ڈر محسوس ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ آج کامیاب آپ ہی ہوں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا آج تم دونوں کامیاب ہو گے۔ تو عموماً جو ٹھیک ہے معاون کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ تھے، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، برگزیدہ ہیں، برتر ہیں، ہر اعتبار سے سب کچھ، لیکن اگر دیکھا جائے تو اصلاً مقابلہ 1 بندے کا پوری ریاست کے ساتھ تھا، پوری ریاست، پوری مشینری، سب کچھ کے ساتھ 1 بندے کا مقابلہ تھا۔
اللہ رب العزت نے سب کے سامنے اس ایک بندے کو جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بھیجا گیا اور جس کو اللہ کی طرف سے طاقت اور قوت دی گئی تھی، وہ اللہ کے نبی، تو دنیا اس کے سامنے نہیں ٹک سکی، کفر اس کے سامنے نہیں ٹک سکا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے کہ ایمان جب اصلی شکل میں آ جائے تو کفر بظاہر جتنی مرضی بڑی شکل میں کیوں نہ آ جائے، جتنا مرضی بڑا اثر، رسوخ، طاقت، ٹیکنالوجی، اسلحات، دماغ، فوج لے کر آ جائے، اس کی مٹی پلیت ہونی ہی ہونی، اس نے شکست کھانی ہی کھانی۔ دیکھ لیں مثال قریب ہی، یہ افغانستان میں پہلے میں سمجھتا تھا، میں اکثر کہا کرتا تھا 43 ممالک، لیکن پیچھے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا 60 ممالک کا تذکرہ تھا، دنیا کا 60 ممالک اکٹھے ہوئے، دنیا کے اسلحہ، ٹیکنالوجی، وسائل، طاقت، دماغ، وہ جو کہتے ہیں ہم پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، پالیسیاں ہم بناتے ہیں، بات ہماری چلتی ہے، فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، حکومتوں کے فیصلے ہم کرتے ہیں، کہاں حکومت دینی ہے کہاں چھیننی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ سب کچھ لے کر آئے وہاں پر، آگے ایمان تھا، آگے ایمان تھا، ایمان سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ اس ایمان نے ان کا اسلحہ، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے وسائل ان کے منہ پہ دے کے مارے، اور بالآخر کفر اپنے ہاتھ سے یہ اعتراف کر کے لکھ کے گیا کہ میں شکست کھا کے واپس جا رہا ہوں، میں شکست کھا کر یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ غیروں کو تو انہوں نے شکست دے دی، اب مسئلہ اپنوں کا ہے، اور جب اپنے آتے ہیں نا تو پھر وہاں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ غیر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا اپنے نقصان کرتے ہیں۔ اب ان کو خطرہ اگر ہے تو اپنوں سے ہے، اپنے کہیں ان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپنے لگ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ اپنا ایمان کامل لے کے آؤ گے تو دنیا سے کفر کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کفر میں طاقت ہی نہیں ہے، کفر اندر سے کھوکھلا ہے، وہ خالی ہے۔ کفر کا غلبہ دراصل ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے کہ یہاں ایمان نہیں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اکثر قرآن کریم نے کہا کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، یہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ یہ ساری لائٹیں بند ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صرف ایک بلب جلا دو، اندھیرا گیا ختم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے نور نہیں تھا، اس لیے اندھیرے نے ساری چیز کو، ساری جگہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اس کا اقتدار تھا اندھیرے کا۔ جو ہی ایک لائٹ جلی ہے اندھیرے کا نام و نشان ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کفر اپنا غلبہ، اثر، رسوخ دکھا رہا ہے نا، تو اصل میں وہاں ایمان موجود نہیں ہے، اور جب وہ ایمان آنا شروع ہوگا تو کفر خود چھٹے گا۔ جاء الحق زہق الباطل، جاء الحق کا نتیجہ زہق الباطل ہے۔ حق جب آئے گا تو باطل نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو حق کے آتے ہی بھاگنے والا ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، پڑھ کے آئے ہم، یہ سب قرآن کی مثالیں۔ غزوہ بدر میں شیطان بڑا وہ جو شیلیں تقریریں کر رہا تھا موجود تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سورۃ الانفال 10واں پارہ۔ شیطان ان کافروں کو خوب مکھن لگا رہا تھا، ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا۔ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کوئی تم پر غالب آ سکتا ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کیا ہے، شیطان وہاں موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کی طرف سے اس کے مقابلے کا جو نور آنا ہے نا، جو رحمت آنی ابھی نہیں آئی۔ رحمت آئی، فرشتے اترے فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، دم دبا کے بھاگا، پیٹ پھیر کے بھاگا۔ تو جب اس کو پکڑا، لوگوں نے پوچھا بھئی کہاں، اب کہاں؟
کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو مجھے نظر آ رہا ہے نا تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو ڈر رہا ہوں اللہ سے، یہ جو چیز میرے سامنے آ گئی ہے نا میں نہیں زندہ بچ سکتا۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیے تو اس میں لکھا ہے کہ شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، نکل جاؤں کسی طرح یہاں سے جتنا دور ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، تو یہ قرآن کریم نے جو واقعہ بیان کیا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہوتی ہے دی ہوئی، وہ ہدایت قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ غلبہ ہے۔ جب بندے اس ہدایت پہ ہوتے ہیں تو پھر دنیا ان کے سامنے کبھی نہیں ٹک سکتی، ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چھوٹی سی جماعت بننا شروع ہوئی، چند افراد، بس چند افراد مدینہ میں گئے تو بس بمشکل یہ سینکڑوں میں پہنچے، مدینہ میں سینکڑوں میں پہنچے۔ کفر جب بھی آیا شکست کھا کے گیا۔ کیا چیز ہے؟ کس چیز نے کفر کو ہر موقع پر ذلیل کیا، شکست فاش سے دوچار کیا؟ چند سال نہیں گزرے، چند سال نہیں گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کے نکلتے ہیں اور پورا مکہ فتح فرماتے ہیں، اور کفر اس قدر مرعوب ہے کہ وہ مقابلے کے لیے ہتھیار ہی نہیں اٹھا رہا، کفر مقابلے کے لیے ہتھیار ہی نہیں اٹھا رہا۔ اور پھر آپ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو 2.5-3 سال کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق سپر پاور کو کہتے ہیں ہاں بھائی ہم آ گئے، چلو خیر مناؤ۔ آپ ذرا وہ جو عسکری فرق تھا نا وہ پڑھیے مسلمانوں میں اور کفار میں، عسکری فرق، جی حربی فرق، آپ وہ پڑھیے ذرا، آپ کہیں گے یہ کون لوگ تھے؟ یہ انسان نہیں تھے، یہ کوئی فرشتے تھے جو لڑیں جا کر۔ ارے 33,000 مسلمان ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ کافر ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کا یرموک کی جنگ کا واقعہ سب کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے صرف 30 لوگ دے دیں، میں 30 لوگوں کے ساتھ 6 لاکھ کے دشمن کا لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت صاحب نبی وقاص نے کہا 30 نہ کرو 60 کر لو، چلو ٹھیک ہے آپ دے دیں 60، ورنہ 30 بہت تھے میرے لیے۔ 60 مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی، کہا باقی لشکر آرام کرے۔ دشمن کو اتنا تھکایا کہ بعد میں جب مسلمانوں کی باقاعدہ فوج لڑنے گئی تو دشمن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جی بے شک حربی صلاحیت بھی تھی، لیکن آگے کو بچے نہیں تھے، آگے دنیا کی سپر پاورز کھڑی تھی، لیکن بات پھر وہی ہے، حالیہ افغانستان کے واقعات ہوں یا اس وقت کے ان کے واقعات ہوں، ایمان جب اپنی اصلی شکل میں آتا ہے تو پھر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ کس چیز کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ کتنی پیچھے فوج کھڑی ہوئی ہے؟ کتنا اسلحہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے چل کے جاتے ہیں اور چل کے آتے ہیں۔ لیکن کس کو للکار رہے ہیں؟ جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا تو دنیا میں رب بھی کوئی نہیں، تو یہ کہہ رہا ہے، اور جس کے ایک فیصلے پر 70,000 بچہ مارا جا چکا ہے، ایک فیصلے پر اس کے سامنے کھڑے۔ چلیں جی اب اگلے مراحل دیکھتے ہیں۔ تو اصل جو بنیادی سبق وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی، ہم نے عباد الرحمن میں پڑھا تھا میرے بندے بن جاؤ، میرے رحمان کے بندے میرے بندے بن جاؤ۔ پھر دیکھو جی تو وہ مقابلہ ہو گیا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین سب کے سامنے آ گئی۔ فرعون اور آگ بگولا ہو گیا، نے کہا یہ تو الٹی میرے گلے پڑ گئی ساری بات۔ وہ دعوت جو فرعون کے دربار اور قرب و جوار تک تھی اب تو پورے مصر میں پھیل گئی۔ تو پھر قرآن کریم نے درمیان کے واقعات یہاں بیان نہیں کیے، درمیان کے واقعات قرآن کریم نے یہاں بیان نہیں کیے، وہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھے تھے کہ فرعون ڈر گیا تھا اور وہ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا تھا، اسے پتا تھا جو بھی سٹیپ لوں گا نا وہ میرے گلے پڑے گا۔ اس لیے ہم نے پڑھا تھا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض
وہ جو اس کے وزیر تھے مشیر، وہ کہنے لگے تم نے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو فری ہینڈ دے دیا ہے، جو مرضی کرتے پھریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ صراحتاً ہمارے معبودوں کا اور ہمارے نظام اور آئین کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو وہ فرعون نہ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم بچے مار دیں گے، ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، وہ ایک شکست خوردہ سا اس نے کھوکھلا سا دعویٰ کیا۔ خیر طویل عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، کئی سال۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا حکم دیا، وہ کیا تھا آج پڑھتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے حکم بھیجا، إِلَى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے حکم بھیجا، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اسری، آپ راتوں رات لے چلیے، بعبادی، میرے بندوں کو، آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلیے۔ یعنی اب دوسرا سٹیپ، فرعون کو دعوت دی جائے، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، نہیں لاتا، اس کی قوم ایمان نہیں لاتی، دوسری ذمہ داری تھی بنی اسرائیل کی آزادی، چلیں اب وہ پورا ہو گیا، اتمام حجت ہو گیا، اب بنی اسرائیل کی آزادی کی طرف قدم اٹھائیں۔ اور وہ کیا، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلیں، انکم، بے شک تمہارا، متبعون، تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل، پس بھیجے، فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے۔ اب کس لیے بھیجے؟ پہلے تو بھیجا تھا جادوگروں کو لے کے آؤ، اب کس لیے؟ اب اس لیے کہ ہماری جتنی فوجیں جہاں جہاں ہیں ساری ادھر آ جاؤ، ہمیں یہاں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے اور یہ کوئی سٹیپ لینے والے ہیں، تو یہ اللہ کی تقدیر تھی سب کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ ہلاک کرنا۔ اچھا، فارسل فرعون نے بھیجے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، کہ جہاں جہاں ہماری فوجیں ہیں ان کو جمع کر کے ادھر لاؤ، اور کہا ان ہؤلاء، بے شک یہ، لشرذمۃ، جماعت ہے، قلیلون، چھوٹی سی، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک چھوٹا سا جتھا ہے، وانہم، اور انہوں نے، لنا، ہمیں، لغائظون، بڑا غصہ دلایا ہے، وانہم لنا لغائظون، انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، سب کے سب، حاضرون، بڑے چکنے ہیں، ہوشیار اور چکنے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، بس اس طرح ہم نے ان کو نکالا، فرعونیوں کو، من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام کریم، اور بہترین اور عمدہ رہائش گاہوں سے ہم نے ان کو نکالا۔ کذالک، ہاں ایسا ہی ہوا، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اصل میں یہ سب تباہ ہونے جا رہے ہیں، ہم نے اس ترتیب سے اور ترکیب سے ان کو نکالا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ان چیزوں کا وارث بنایا ہم نے، بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا۔ اچھا، بنی اسرائیل واپس نہیں آئے، بنی اسرائیل مصر واپس نہیں آئے، بلکہ وہ تو پھر فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے تھے نا، شام اور فلسطین میں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ فلسطینی، وہ اسرائیلی، وہ بنی اسرائیل جو بیچارے بالکل غربت اور مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہم نے ان کو بعد میں باغات دیے اور چشمے دیے اور خزانے دیے اور رہائش گاہیں دی، چنانچہ بعد میں یہ آباد ہوئے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، مشرقین، صبح ہوتے ہوتے۔ فلما، پھر جب، تراء، آمنے سامنے ہوئیں، الجمعان، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی۔ آمنے سامنے اس طرح ہوئی کہ یہ تعاقب کرتے کرتے آگے سمندر آ گیا تو بنی اسرائیلی رک گئے، اتنے میں پیچھے سے فرعون کا لشکر پہنچ چکا ہے۔
اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، فرعونی ان کو، وہ ان کو. تو قال کہنے لگے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے ہم تو. لفظی ترجمہ یہ مدرکون، پکڑے گئے، درک پکڑ لینا. اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے. ویسے ان کے مزاج کو سامنے رکھا جائے نا، ان کا جو مزاج تھا تو سامنے رکھا جائے تو ایک مفہومی سا ترجمہ یہ بنتا ہے موسیٰ مروا دیا نا. ان کے مزاج کو سامنے رکھا جائے تو موسیٰ مروا دیا نا. اب ادھر جائیں تو پانی میں ڈوبتے ہیں، مرتے ہیں، اور پیچھے دیکھیں تو فرعون یہاں بھی مرتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انا بے شک، معیہ میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین وہ راستہ دکھائے گا، وہ ضرور راستہ دکھائے گا. فاوحینا تو پھر ہم نے حکم بھیجا، وحی کی، الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان کہ اضرب ماریے، بعصاک اپنی لاٹھی، اپنا عصا، البحر اس سمندر کے اوپر، سمندر پہ اپنی لاٹھی ماریے. فن فلقا، بس موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری تو فن فلقا، وہ پھٹ گیا، وہ پھٹ گیا. فکانا پس ہو گیا، کل فرقن ہر حصہ، ہر ٹکڑا، کالطود العظیم بہت بڑے پہاڑ کی طرح، ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مارا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ جگہ یوں پھٹنی شروع ہوئی، پانی یوں پھٹنا شروع ہوا، اور نیچے سے زمین نکلنی شروع ہوئی، اور ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ سے بننے شروع ہو گئے. آنن فانن ہوا اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی قدرت سے آنن فانن ہوا. ہاں زمین نکلی وہاں سے باہر، زمین کا حصہ ابھرا اور بہت بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل کے اندر. وَأَزْلَفْنَا اور ہم قریب لائے، سما پھر، الآخرین پیچھے والوں کو، وہ جو پیچھے والے تھے نا فرعونی، ان کو بھی ہم قریب لے آئے. وَأَنْجَيْنَا اور ہم نے بچا لیا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور ان کے ساتھیوں کو، اجمعین سب کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھیوں کو، ساری بنی اسرائیل کو ہم نے بچا لیا. اسی راستے پر چلو، راستہ بن گیا ہے، چلو بچا لیا. اور ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، الآخرین پیچھے والوں کو، اسی جگہ پر جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچایا، وہیں پر فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے ڈبو دیا. ثم اغرقنا الآخرین، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات، بہت قدرت والی ذات، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس شکل میں چاہے. یہ تو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تھا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا وہ چھوٹا سا واقعہ تھا. اللہ تو اس پوری کائنات کو تباہ کریں گے، پوری کائنات کو. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. وہ بڑا عجیب ہولناک سا نقشہ ہے کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز نے اس دن تباہ ہونا ہے. اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہاں پہاڑ، دریا، صحرا، جنگلات، ہر وہ کیا تباہی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کیا تباہی ہوگی، اللہ اکبر. اور پہاڑ کالعہن المنفوش، وہ ایسے جیسے ریت، وہ آتا ہے نا آندھی آتی ہے تو فضا کے اندر ریت بکھری ہوئی ہوتی ہے، فضا کے اندر ریت، تو پہاڑ اس طرح بس ریت بکھری ہوئی ہوگی. تو
تو ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے. وما کانا، اور نہیں ہیں اکثرہم، ان میں سے اکثر، مؤمنین، پھر بھی ایمان لانے والے، ان میں سے اکثر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، بہت غالب ہے، الرحیم، مگر بہت رحم فرمانے والا ہے. بس